بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ڈاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اپنی نہایت ہی مشہور و معروف پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، چانسلر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر خیر کریں گے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں لیڈرشپ اور قیادت کا میدان تبدیل ہو رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے آنے والے سالوں میں دنیا کی حکمرانی خواتین رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ آپ کو مردوں کی نسبت بہتر ثابت ہونے کا پرچہ کرائیں گی۔ دوستو، 15 جنوری 2021 کو ایک ایسی صبح تھی، وہ ہمیشہ جرمن کی تاریخ میں یا پوری دنیا کی تاریخ میں ایک انہونی گنی جائے گی۔ دوستو، 16 سال کی شرکت کے بغیر اقتدار میں رہنے کے بعد اینگلا میرکل کی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹڈ CDU نے اپنا اگلا رہنما چننے کا اشارہ دے دیا۔ ویسے اشارے تو کافی عرصے سے آ رہے تھے۔ چانسلر ہیلمٹ کول کی طرح 16 سالہ حکمرانی کے بعد اینگلا میرکل بھی اب تھک چکی ہیں، اب وہ ریسٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت اس پارٹی کی سربراہ کے لیے لاشیٹ میئرز روٹگن CDU کی کرسی صدارت کے لیے انتخاب لڑیں گے، اور انہی میں سے جو کامیاب ہوگا وہی جرمنی کا پرائم منسٹر یا چانسلر بنے گا۔ دوستو، امریکہ برطانیہ کے برعکس جرمن کی سیاست میں کسی ڈرائی تبدیلی کی نامکان ہے، نہ ہی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ان میں 55 سالہ نوبرٹ روٹگن، 59 سالہ آرمین شیڈ اور 64 سالہ فریڈرش میرس کے نام آئندہ کرسچن ڈیموکریٹڈ یعنی CDU کے امیدواروں کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ یہی تینوں اینگلا میرکل کے بعد کی قیادت کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ صدارت کس کے نام پہ بیٹھتی ہے۔ دیکھنے میں آیا دوستو، جرمن کے جو رویے ٹھنڈے پتھر رکے جذبات سے مبررہ سمجھنے والے جرمنوں نے 15 جنوری کو ایک ایسا سٹیپ اٹھایا، دنیا حیران و پریشان رہ گئی جب اینگلا میرکل نے یہ اعلان کیا، اب میرے بعد کوئی اپنا لیڈر چن لیں۔ تو دوستو، انہونی ہو گئی۔ تمام جرمن اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور لگاتار تالیاں بجاتے رہے۔ دوستو، مختلف باتیں ہیں، کوئی 6 منٹ کہہ رہے ہیں، کوئی 7 منٹ۔ وہ اینگلا میرکل کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو اس نے اپنے 16 سال جرمن قوم کے اوپر نچھاور کیے، اور لوگوں کے چہرے جذبات شدت سے چمک دمک رہے تھے، اور کئیوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے تھے۔ اور یہ مشرقی جرمنی کی پادری کی بیٹی جس نے کیمسٹری میں PhD کی ہوئی، 8 کروڑ جرمنوں کی قائد اور دنیا کی سب سے طاقتور خاتون اینگلا میرکل کے لیے یہی تالیاں تھیں جو اس نے 16 سال کے بعد کمائی۔ اس کے سامنے دوستو، پاکستان کے جو بھی حکمران آیا اس کو سامنے رکھ لیں تو اب تک دیکھ لیں، یہ جو نئی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے ہمراہ، اس کے لیے باعث شرم کا یہ واقعہ ہے۔ دیکھو، یہ 2 کمرے یا 3 کمرے کی فلیٹ میں رہتی ہے،
تم 400 کنالوں کے بنگلے میں رہتے ہو، کوئی جاتی مرادی محلوں میں رہتا ہے، کوئی محل نما بلا بلوس میں رہتا ہے۔ آپ کی کیا حیثیت اینگلا میرکل کے سامنے؟ دوستو، اس کے 16 سال کمال کے سال تھے، قیادت و کلی اختیارات کے ساتھ۔ ان 16 برسوں میں کوئی مالی اسکینڈل نہیں آیا۔ دنیا کی سب سے بڑی قوتوں میں سے ایک 4 ٹریلین جی ڈی پی کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور کوئی بندر بانٹ نہیں کی۔ نہ ہی دوستو اس کا پاناما لیک میں نام آیا، نہ ہی انڈا براڈ شیٹ میں نام آیا، نہ ہی دبئی لیک میں کام آیا، نہ ہی کوئی شوائس کے اکاؤنٹ نمبر نکلے، نہ ہی کوئی اس کو بھاشن دینے کا شوق تھا، نہ ہی اس کو پوسٹ بنا کے فوٹو کھنچوانے کا، نہ ہی خادم اعلیٰ، نہ ہی تبدیلی سرکار، نہ ہی نیا جرمنی بنانے کا اعلان۔ 16 سالوں کے بعد یہ خاتون، دوستو یہ سننے والی بات ہے، 16 سالوں میں اس نے 1.5 ٹریلین ڈالر کا یا یورو کا جی ڈی پی میں اضافہ کیا۔ بس یہ کام تھا اس کا، یہی اس کا کام تھا۔ دوستو، اینگلا میرکل خود خدا کو ماننے والی ہے۔ اس نے اگر مگر نہیں کی، وہ کئی دفعہ کہتی ہے میں خدا کو مانتی ہوں۔ اس کی سیاست، زندگی اس کے عقیدے کے گرد ہی گھومتی۔ اس نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی طریق کی شدید مذمت کی، جس پر بہت تنقید ہوئی۔ ترکی کے دورے پر اس نے کہا اسلام اور جرمنی ایک ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جرمنی میں اس کے خلاف شدید طوفان برپا ہوا۔ پھر آگے دیکھیے، شام کی خانہ جنگی کے دوران جب ہمارے عرب بھائیوں نے، چاہے وہ افریقن عرب ہوں، چاہے وہ مکہ مدینے والے عرب ہوں، چاہے دبئی والے ہوں، ان سب نے ان کے اوپر اپنے ملک کی سرحدیں بند کر دیں، دروازے بند کر دیے، مگر آفرین ہے اینگلا میرکل پر۔ اس نے لاکھوں لوگ شامی جو بحیرہ روم کی لہروں کے ساتھ لڑتے ہوئے یورپ پہنچے، اور اس نے اعلان کیا میرا ملک شامی پناہ گزینوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس نے 10 لاکھ شامی مہاجر لیے۔ اور پھر اس کا اگلا قدم دیکھیے، اس نے 5 سال کے اندر ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ دوستو، یہ سننے میں آیا ہے شاید اینگلا کی ان پالیسیوں کی وجہ سے اس کی پارٹی اگلا الیکشن ہار جائے، مگر وہ کہتی ہے ہم نے اپنے اصولوں پر جینا ہے اور لوگوں کو ایسے ہی خدمت کرنی ہے۔ پاکستانیوں، عمران خان، نواز شریف، زرداری، مشرف، یہ ہوتی ہے خودداری، اپنے اصول اس طرح جیسے آپ اصول بیچتے ہیں اس طرح نہیں۔ اینگلا کے فیشن پر بھی تنقید ہوئی، اور اس کو فرانس کے صحافیوں نے دہاتی اجٹ خاتون کہا۔ ایک عورت 16 سال تک ایک ہی لباس پہنتی رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک پریس کانفرنس میں تو ایک خاتون جرنلسٹ نے پوچھ ہی لیا میڈم چانسلر، ہم آپ کو کئی سالوں سے ایک ہی لباس پہنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس دوسرا نہیں؟ اور اس کا جواب، اس کو کہتے ہیں ٹکا سا جواب دیا، کہتی ہے میں نوکر نہیں، میں نوکر ہوں، میں کوئی ماڈل نہیں۔ اور ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی پوچھ لیا گیا میڈم چانسلر،
آپ کے گھر میں کتنی خادمیں ہیں، کتنے نوکر ہیں، کون کھانا پکاتا ہے؟ جواب آیا، میرے پاس تو کوئی خادمہ نہیں، نہ ہی مجھے ضرورت ہے، میں اور شوہر مل کر کام کر لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے، میں کافی بنا لیتی ہوں۔ جب اس کے ساتھ کہتی ہے، مشین میں کپڑے ڈال دیتی ہوں۔ شوہر میرا اس کو مشین کو آن کرتا ہے۔ اس طرح ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ پھر کہتی ہے، ہم شور شرابے کو بچنے کے لیے رات کو مشین آن کرتے ہیں تاکہ ہمارے راہبار یا ہمسائے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر اس نے جواباً کہا، آپ میری حکومت پر نظر رکھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، ہماری اپنی خاندانی زندگی ہے، اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جرمنی کی کانسلر کے بارے میں ہمارا خیال تھا اس نے بھی کوئی 400 کنال پہ بنگلہ بنایا ہوگا، یا سینکڑوں ایکڑ پہ جاتی عمرہ بنایا ہوگا، یا پھر مہنگے 3 علاقوں میں بلاور ہاؤس بنایا ہوا ہوگا۔ مگر دیکھیے، وہ اب تک ایک برلن کے فلیٹ میں رہتی ہے اور پچھلے 20 برس سے رہ رہی ہے۔ اس کا وہی ایڈریس ہے، کوئی ایڈریس چینج نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی کئی سو کنال پہ مکان رہتے ہیں، نہ ہی اس کے نزدیک کوئی آتا ہے۔ دوستو، نہ اس کے پاس سوئمنگ پول ہے، نہ ہی باغ والے گھر ہیں، نہ ہی باغیچوں والے ہیں، نہ ہی وہ کسی 100 کنال کے مکان پر رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہماری اینگلا میرکل کی ایک مختصر کہانی۔ سوچئے، پاکستانی حکمرانوں کو چھوڑیے، وہ تو ویسے اس قابل نہیں ہے اگر اینگلا میرکل کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے۔ وہ تو ہے، آج ایک بیان دیا، صبح اٹھ کر دوسرا بیان دیا، اور موجودہ حکمران نہیں چھوڑوں، نہیں چھوڑوں، نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک ہم نے جرمنی میں نہیں سنا کوئی اینگلا میرکل نے بھی کہا ہو میں نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں چھوڑوں گی۔ دوستو، آپ سمجھدار ہیں، سیانے بیانے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا تازہ بیان دیں، اور ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک آتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔